اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام مومن مومنات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، پروردگار ہمیں ہر لحاظ کی آفت و بلا سے، کووڈ-19 سے سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خداوند عالم کی عبادت کر سکیں، اور جو بھی ہم نے دعائیں کی ہیں، جو بھی ہم نے فریاد کی ہے، پروردگار اسے قبول کرے اور ہمیں عزت و شرف کے ساتھ اس دنیا میں جب تک زندہ ہے اور حیات دے رہا ہے قائم رکھے، اور موت آئے تو ان کی ولایت پر، اور موت آئے تو خدا کے سامنے، اہل بیت کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے ہم سرخرو ہوں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اصلاح نفس کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور اس میں نہج البلاغہ کے مختلف جملے جو مولا کائنات کے جملے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے اور اپنی زندگی کو ایک حسین بنانے کے لیے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ کافی ہے۔ تو جو بھی باتیں ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ اصلاح انسان خود اپنی کر سکتا ہے، کوئی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، مگر خدا انسان اپنے بارے میں سوچے، اپنے نظریات کو، اپنی چیزوں کو، اپنی کمیوں کو خود محسوس کرے اور اس کمیوں کو دور کرے، اور اپنی جو خوبیاں ہیں، جو خدا عالم نے کمال دیا ہے، جو خوبیاں دی ہیں، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس ہنر سے اور ان چیزوں سے مومنین اور کمیونٹی اور سوسائٹی میں بھی جب یہ ہنر کو بانٹے گا اور ہنر کے ذریعے خدمت کرے گا تو خداوند عالم جو ہے اسے عزت و شرف دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدمت کر رہا ہو کسی کی اور اسے خداوند عالم عزت و شرف نہ دیتا ہو، لیکن کبھی کبھی خدمت کرتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت خدمت کر دی، ہم نے بہت کام کر لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، میں تھک رہا ہوں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں شیطان کا وسواس ہے، جو اس نے خود اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اور ابھی بھی سورہ عنکبوت میں جو بھی پڑھی گئی ہے سورہ، اس میں بھی ایک آیت ہے کہ شیطان جو ہے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے، زینت کر کے پیش کر دیتا ہے کہ میں نے بہت کام کر دیا، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں۔ یہ کہیں بھول ہے انسان کی، اور پھر وہ شیطان جو ہے کسی مقام پر ہے کہ وہ سست کر دیتا ہے کام کی کثرت کو دکھا کے، اب تو بہت کر لیا، بس ہو گیا، اب چھوڑو۔ یہ سستی جو ہے کہیں نہ کہیں شیطان کی طرف سے آتی ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے ہر وقت۔ آج کا جو مولا کائنات کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 192، جو خطبہ قاصعہ کے نام سے بہت مشہور ہے، اور اس کو جو ہے وہ مولا کائنات نے اس میں انسان کے غرور، انسان کے تعصب، انسان کی غلطیاں، شیطان کیسے بہکاتا ہے، شیطان کیسے آپ کو اپنی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کے بارے میں جملے بیان کیے ہیں مولا کائنات نے، جسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اس خطبے کی طرف، جو بڑا حسین خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اور یقیناً اس کے جملے بہت ہی مولا کائنات کے جملے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ مولا کائنات کے جملوں پر اگر ہم عمل نہ کریں اور ان کے جملوں پر یقین نہ کریں تو پھر کس پہ یقین کریں گے؟ کیونکہ موت آنی ہے، اور موت سے پہلے جو سب سے پہلے ملاقات ہونی ہے وہ مولا کائنات سے ہونی ہے۔ مولا اس خطبے میں خدا کی تعریف کرتے ہیں پہلے، اور بڑے حسن سلوک سے جملے مولا کائنات نے استعمال کیے ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 192 خطبہ قاصیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے چنندہ جملے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء واختارہم لنفسہ دون خلقہ وجعلہما ہما وحرما علی غیرہ اصطفاہما لجلالہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حمد اللہ کی ہے جس نے دو چیزیں، عزت اور کبریائی، یعنی غرور، باتیں کرنا، مطلب کبریائی مطلب کبر سے ہے، کبر کے معنی اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا،
کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کبر، ایک ہوتا ہے افتخار. دونوں میں فرق ہے. افتخار بھی اگرچہ مناسب نہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کبر کی اتنی گناہ نہیں ہے، انسان ہے پھر بھی کرتا ہے. کبر یہ ہے کہ آپ اپنے کو بڑا سمجھیں اور اپنے علاوہ سب کو چھوٹا سمجھیں. مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں ہے، سب ذلیل ہیں سوائے میرے، سب جاہل ہیں سوائے میرے، سب بغیرت ہیں نعوذ باللہ سوائے میرے. اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے آگے سب سے چھوٹا اور ذلیل سمجھنا، اس کو کہتے ہیں کبر. ایک ہوتا ہے افتخار. افتخار کیا ہوتا ہے؟ میں بہت اچھا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں تو سب برے ہیں. میرا بیٹا ایسا ہے، میری فیملی ایسی ہے، میری بیٹی ایسی ہے، میرا داماد ایسا ہے، میری وائف ایسی ہے، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں. یہ ٹھیک ہے، افتخار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں. پھر بھی یہ منع ہے کہ یہ غرور کی ایک منزل ہے. آپ بار بار اگر اس بات کو احساس کریں گے تو پھر غرور کی اور تکبر کی منزل میں چلے جائیں گے. غرور اور تکبر کی منزل سے روکنے کے لیے ہمیں فخر اور افتخارات سے بھی منع کیا ہے. ہاں، اگر اس فخر کو حسین بنانا چاہتے ہیں تو شکر کے ساتھ فخر کریں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی اولاد عطا فرمائی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا گھر عطا فرمایا. اللہ کا شکر ہے کہ میں کیا تھا، میری اوقات کیا تھی. یہ ٹھیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے، اس کے مقابلے پر غبطہ ہوتا ہے. غبطہ حسد سے الگ ہوتا ہے. حسد ہوتا ہے کسی کے بارے میں برا سوچنا، غبطہ ہوتا ہے کسی کے کمال کو دیکھ کر اس کے کمال کی طرح بننا، موٹیویٹ ہونا. آپ نے دیکھا کسی کا کتنا اچھا لڑکا ہے، وہ کتنا اس نے کمال کیا ہو، میرا بھی بیٹا، کوشش کروں میرا بھی بیٹا ایسا ہو جاتا، میں بھی کوشش کرتا. تو کسی کو دیکھ کے اس کی نقل کرنا یا اس کی طرح سے کسی کو بنانا، اس کو غبطہ کہتے ہیں. کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا نماز پڑھتا، ہمارا بیٹا ہے کاش ایسا ہوتا. آواز تو ہے لیکن چلو محنت کرتے ہیں کہ وہ فلاں کی طرح سے ہو جائے. تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن غرور، اپنے کو سب سے بڑا سمجھنا اور اپنے علاوہ کسی کو بڑا نہیں سمجھنا، یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ آرگومنٹ میں ظاہر ہوتا ہے. وہی بات مولا کہنا آگے تشریح کریں گے، لیکن میں پہلے سے بتا دوں آرگومنٹ میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہیں جی میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، دنیا جو کہہ رہی ہے وہ غلط ہے. تو یہ تکبر ہے. اور یہی آرگومنٹ جو ہے ہوا تھا جس کو مولا کے آگے ارشاد فرمائیں گے. تو فراہمد اس اللہ کی ہے، لبس العز والکبریا، جس نے عزت اور کبریائی کو، عزت اس کے پاس ہے، وہ جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا ذلیل کرے گا. کوئی کسی کو عزت عزیزو نہیں دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ، رسول اور اہل بیت کو راضی کر لیں، آپ کو عزت مل جائے گی. بعض وقت ایسا سوال پیدا ہوتا ہے عزت کے حوالے سے کہ چلیے عزت کیا ہے؟ مطلب آیا لوگوں کا سامنے عزت کرنا، لوگوں کی واہ واہی کرنا، لوگوں کا جمع ہونا عزت ہے؟ ٹھیک ہے. علماء جو بیان کرتے ہیں عزت یہاں تو کوئی بات ہی نہیں، آپ تو آج ہیں کل نہیں. عزت سے مراد یہ ہے کہ محشر میں عزت، جب آپ سارے لوگوں کے سامنے جا رہے ہوں گے، اہل بیت بھی ہوں گے، دنیا بھی ہوگی، اس وقت اگر آپ کو عزت دی جائے وہ شرف ہے. وہ شرف زیادہ اہم ہے بنسبت دنیا کے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں کتنا لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے گفتگو کی، کتنا لوگوں ناراض ہوئے، کتنا لوگوں نے ساتھ چھوڑا، کیا کیا نہیں کہا اہل بیت علیہ السلام، کیا کیا ظلم نہیں کیا. کیا ان کی عزت کم ہو گئی؟ نہیں. تو مخالفت ہو جانا، نفرت کرنا، مولا کہنا سے کتنی نفرت تھی، کتنا بغض تھا کہ قبر تک بنانے کے لیے مولانا کا مٹا دینا، نہیں قبر کھود دیں. تو لیکن ہوا کیا؟ علی کا نعوذ باللہ کو عزت میں کمی آ گئی. اللہ عزت دیتا ہے. اللہ جسے عزت دے گا اسے بندہ مخالفت کرے، کچھ بھی کرے، فرق نہیں پڑتا. آپ اللہ کو راضی رکھیں، آپ اللہ کے رسول کو راضی رکھیں، آپ اہل بیت کو راضی رکھیں، بقیہ دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں. یہ مولا فرما رہے ہیں کہ حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت اور کبریائی کو اپنے سے مخصوص کر لیا ہے. وَاخْتَارَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ، نے اپنے سے مخصوص کر لیا، اپنے لیے صرف اختیار کیا ہے. یہ میرا ہے، یہ میرا حق ہے. دون خلق، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو عزت دے یا کہے کہ میں بہت عزت دار ہوں، میری کوئی عزت نہیں چھین سکتا. اور میں غرور،
دون خلق، کسی مخلوق کو خداوند عالم نے عزت و کبریائی کا اختیار نہیں دیا ہے۔ وَجَعَلَهُمَا حِمًا وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ، اسی لیے ان دونوں چیزوں کو، عزت اور کبریائی کو، اپنے علاوہ سب کے لیے حرام قرار دیا ہے، منع قرار دیا ہے کہ تم خبردار غرور نہیں کرنا، خبردار کبریائی نہیں کرنا، خبردار اپنے کو بہت بڑا عزت دار نہیں سمجھنا۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ سے واسطہ کرنا، اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ، اور ان دونوں کو چنا ہے اپنے لیے اپنے جلال کی بنا پر، اپنی عزت و جلال کی بنا پر اس نے چنا ہے۔ کون ہے خدا کے علاوہ جس نے ہر شے کو بنایا ہے؟ کون ہے خدا کے علاوہ جو ہر شے پہ قادر ہے؟ کہہ رہا ہے خدا کوئی چیلنج کو، چیلنج خدا کا چیلنج ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس چیلنج کو آ کے کاٹ لے، دکھا دے کوئی۔ آج تک پیدا ہوا نہیں، ہوا ہے نہ ہوگا، اس لیے وہ کبریا ہے، اس لیے وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں بنایا ہے، ہمیں اوقات دکھائی ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں تھی، اور وہ جب چاہے گا ہمیں اپنی اوقات میں لے آئے گا، جب چاہے گا مٹی بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبریائی کا احساس کر گئے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَىٰ مَن نَازَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ، جس نے ان دونوں صفت میں اللہ کا مقابلہ کیا کہ اللہ بھی عزت دار ہے تو میں بھی عزت دار ہوں، اللہ اکڑ رہا ہے تو میں بھی اکڑ رہا ہوں، اللہ نے اسے ملعون قرار دیا، اسے قابل لعنت قرار دیا ہے۔ ثم اخترب ذلك ملائکۃ المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اسی غرور کو آزمانے کے لیے، تم میں غرور ہے کہ نہیں ہے، تم بہت اپنے کو عزت دار اور اپنے میں اکڑ تو پیدا نہیں کر رہے ہو، تو اس کو آزمانے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ امتحان لیا۔ کس کا لیا؟ ملائکہ کا، جو مقربین ملائکہ تھے، جو اللہ کے بڑے قریب تھے۔ لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین، تاکہ اللہ تعالیٰ فرق بتا سکے کہ کون متواضعین، کون جھکنے والے، کون اس کے سامنے سر اطاعت کو خم کرنے والے ہیں، من المستکبرین، اور کون اکڑنے والا ہے۔ فقال سبحانہ هو العالم بمضمرات القلوب، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ سبحان ہے، کیا کہا؟ هو العالم بمضمرات القلوب، جو کہ قلوب کے رازوں کو، قلوب کے دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ ومحجوبات الغیوب، کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، غیب کو کا رازدار ہے، وہ جانتا ہے غیب کو۔ کیا کہا؟ انی خالق بشر من طین، کہ ہم ایک بشر بنا رہے ہیں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، جب اس میں ہم اس کو سجا لیں، سوار لیں، اس میں اپنی روح پھونک دیں، فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، ہر ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سارے کے سارے نے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اعترضتہ الحمیۃ فافتخر علی آدم بخلقہ، یہ مولا کائنات جملہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ پہلے آئے تھے، اب جملہ مولا کا سنیے۔ مولا دیکھ رہے تھے، مولا موجود تھے، اس نے اعتراض کیا حمیت کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، اس نے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اعتراض کیا۔ فافتخر علی آدم بخلقہ، اور آدم کی خلقت پر اپنے کو بڑا سمجھا، فخر کیا، میں بڑا ہوں، کہا نا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ تو اس کا آرگومنٹ تھا، آگ مٹی پہ افضل ہے، اس کی آئیڈیولوجی تھی، یہ اس کے نظریات تھے۔ فتعصب علیہ لأصلہ، اور شیطان نے کیا کیا؟ متعصب، جسے کہتے ہیں تعصب، تعصب ہوتا ہے نا، بہت میں تعصب ہوتا ہے، نفرت، کسی سے نفرت کرنا، اور اس نفرت میں اس کو ذلیل سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا، اس کو تعصب کہتے ہیں، نفرت کی انتہا کو تعصب کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ تعصب کیا، کس سے تعصب کیا؟ آدم سے۔ وَنَعَزَ الْفَعْدُوَ اللَّهَ امام المتعصبین، اور اللہ کا دشمن ہوا، اور متعصبین کا، نفرت کرنے والوں کا رہنما ہوا۔
नफरत करने वालों का पेशवा हुआ। वसलफुल मुस्तकबिरीन, और सलफ के मानी होते हैं वारिस के और मोरिस के, यानी जिसकी मीरास होती है। जितने भी घमंड करने वाले हैं उसका मुंह इससे आला कह लें। कौन है? शैतान है। अल्लज़ी वज़अ असासल असबियत नाज़ल्लाहु रिदाल जबरियत, और उसने क्या किया? वज़अ असासल असबियत, और उसने अपने आर्गुमेंट की बुनियाद नफरत पे रखी। ये मट्टी है, मट्टी को सजदा नहीं करेंगे, नफरत थी, तासुब था। नाज़ल्लाह, अल्लाह से लड़ गया। रिदाल जबरियत, यानी उसने क्या किया? अपने ख्याल में इज्जत जलाल के लिबास जेबतन कर लिया और तवाज़े का निकाब उतार के फेंक दिया। वह अद्दर्रा लिबास तअज़्ज़ुज़ व खला क़िना तज़ल्लुल, उसने अल्लाह से जो है कहते हैं कि परवरदिगार से जबरूत की रदा में मुकाबला किया। यानी जबरूत, जबरियत कहते हैं अख्तियार को, जबरियत कहते हैं मैं भी कुछ हूँ, आप भी कुछ हैं तो मैं भी कुछ हूँ, इसको जबरियत कहते हैं। होता नहीं कि ठीक है आप भी हैं, आप भी होंगे अल्लाह, तो मैं भी कुछ हूँ। अल्लाह के सामने वो कह रहा है कि मैं भी कुछ हूँ। इसको कहते हैं रिदा अल जबरिया। अदरा ना लिबास ताज़ुज़, उसने अपनी इज्जत और शरफ का लिबास उठा के फेंक दिया। वखला के ना तजल्लुल, और उसने जिसे कहते हैं कि जलालत का लिबास पहन लिया। आर्गुमेंट किया अल्लाह के शान को, अल्लाह की चीजों को, जिसे कहते हैं कि आर्गुमेंट किया, और नतीजा क्या हुआ कि उसने जिसे कहते हैं कि जलालत का लिबास पहन लिया और इज्जत और ताजुज़ के लिबास को उतार के फेंक दिया। फिर क्या हुआ? अला तरौना कैफ सख्खरहु अल्लाह बितकब्बुरिही, बोला कहना तो क्या जुमला, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने उसके तकब्बुर के बना पर उसे कितना छोटा कर दिया, कितना जलील कर दिया, कितना उसकी औकात उतार दी। क्या किया? वज़हु बितरफ़िही फजअल फ़िद दुनिया मदहूरन वअदल्लाहु फ़िल आखिरति सईरन, और बुलंदी के इजहार की बुनियाद पर पस्त कर दिया। वज़अहु बितरफ़िही, और जो बुलंदी उसको दी थी मलाइका में शुमार कर लिया था इबादतों की वजह से, क्या हुआ था? खत्म कर दिया, छोटा कर दिया। फजअल फ़िद दुनिया मदहूरन, और उसे दुनिया में काबिल लान, काबिल नफरत, काबिल मजम्मत करार दे दिया। वाद लहु फिल आखिरत सईरा, और आखिरत में उसके लिए मुअय्यन कर दिया जहन्नम को। एक गुरूर ने, एक तकब्बुर ने कि मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरे अलावा कोई बड़ा नहीं है, मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं है, उसने क्या किया? कहाँ पहुंचाया था? इज़ान मोहतरम, सबसे पहले हमें खुदा की बारगाह में ये दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार में इज्जत दे। इज्जत उसके पास है, लेकिन इज्जत के साथ साथ तकब्बुर न दे। क्योंकि तकब्बुर कब आता है? जब इंसान को इज्जत मिलती है ज्यादा। कहते हैं ना कमजरफ हैं, कितने कमजरफ हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। तो जो औकात भूलना है इसको तकब्बुर कहते हैं। जरा सी इज्जत खुदा आलम ने दी, जरा सा कमाल दिया, और ऐसा एटीट्यूड, ऐसी अकड़, मौलाए कायनात उसको समझा रहे। तो हमें और आपको अगर इज्जत मिल रही है, अगर दौलत मिल रही है, तो बजाय इसके कि हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें, हम बल्कि शुक्र करें उसका, तवाज़ो करें। जितना उसके सामने झुकेंगे, जितना उसके सामने अपने को छोटा समझेंगे, उतना ही वो बड़ा हमें करेगा। बहुत अच्छा फार्मूला है, उसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ। यह फारसी अरबी का फार्मूला है कि जितना तुम जमीन पर रहोगे उतनी खुदा तुम्हें आसमान पर पहुंचाएगा, लेकिन जितना तुम आसमान पे उड़ना चाहोगे खुदा तुम्हें उतना ही जमीन पे पहुंचाएगा। हमें और आपको आज के दौर में बिलखुसूस अगर कुछ हासिल हो जाए, कोई ओहदा, कोई शरफ, कोई दौलत, कोई अच्छी चीज, तो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहिए और बंदों से अकड़ना नहीं चाहिए कि किसी को सलामी नहीं कर रहे हैं आप, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, हर को जलील समझ रहे हैं, तो खुदा अल्लाह ने अगर कहीं ना कहीं आपको रुसवा जरूर कर देगा। उसने शैतान को नहीं छोड़ा। तो हमें और आपको इन चीजों का बड़ा ख्याल करना चाहिए। फिर
مولا فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن نُورٍ يَخْطَفُ الْأَبْصَارُ ضِيَاءَهُ وَيَبْهَرُ الْعُقُولُ رَوَاءَهُ وَالطِّيبُ يَأْخُذُ الْأَنفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ۔ اگر اللہ چاہتا کہ آدم کو ایک نور سے خلق کرے، ایسے نور سے جس کی زوا، جس کی روشنی آنکھوں کو یخطف یعنی چکنا چور، حیران، نہیں دیکھ سکے، آنکھیں بند ہو جائیں، جس سے وہ کر سکتے تھے، جس کی رونق عقلوں کو یبہر العقول مبہوت کر دیتی، سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ یہ کیا ہے، جس کے دیکھنے سے، یا ایسی وَطِّیبٍ یَأْخُذُ الْأَنفَاسَ، ایسی خوشبو کے ذریعے سے آدم کو پیدا کرتا کہ لوگوں کے نفس تھک جاتے، نفس بند، یعنی اتنی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ لو فعل ظلت له العناق خاضعة لخفت البلوى فيه على الملائكة، اگر ایسا کر دیتا یقیناً گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی اور ملائکہ کا امتحان آسان ہو جاتا۔ ظاہر سی بات، ملائکہ دیکھتے، ابلیس دیکھتا نور سے بنا ہوا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے گا، کون اس کے سامنے جائے گا، خود ہی جھک جاتا، ابلیس بھی جھک جاتا، اور ملائکہ بھی بہت آسانی سے جھک جاتے کہ نور کی شخصیت ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ امتحان لینے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ ابتلا خلقہ ببعض ما یجہلون اصلہ تمیزا بالاختبار لہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ امتحان میں مبتلا کیا، ایسی چیز سے امتحان لیا جس کی اصل معلوم نہیں تھی۔ ان جاعل فی الارض خلیفہ جب کہا تھا تو ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ ان سے تو بنائے گا جو خوریزی کرے، زمین پر خوریزی کرے، زمین پر جسے کہتے ہیں فساد پھیلا، تو اللہ نے انہیں عالم اعلیٰ تعالیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اور اصل معلوم نہ ہو، اور تاکہ اس سے امتحان، اس کے امتیاز کے قائم ہو سکیں اور ان کے استکبار کا علاج کیا جا سکے، انہیں غرور سے دور رکھا جا سکے۔ اس لیے کیا کہ دیکھنا چاہتا تھا خدا کہ میں نے مٹی سے بنایا ہے ایک بشر، کون سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہے کسی ایسی چیز سے امتحان لینا جو اس کی نگاہ میں چھوٹی سمجھی جا رہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مولا کائنات نے کیا کہا تھا کسی موقع پر، علیہ السلام سے شاید منسوب چیز، بہرحال مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ اللہ نے تمہارا امتحان مجھ سے لیا اور میرا امتحان تم سے لیا۔ کسی شخص کو آپ سلام نہیں کرتے یا کسی کے احترام میں آپ کھڑے نہیں ہوتے، اس کے غرور کا امتحان ہے، اس کے نفس کا امتحان ہے کہ وہ کتنا برا مانتا ہے۔ اگر اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارے احترام میں نہیں کھڑا ہوا، کسی نے مجھے سلام نہیں کیا، تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ امتحان کیوں لے رہا ہے اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے؟ تاکہ تمہارے آزما سکے تم کتنے غرور میں ہو یا کتنی تواضع میں۔ تو ایسا ہے جب ہمیں کوئی سلام نہ کرے، جب ہمارے ساتھ کوئی ایٹیٹیوڈ کرے، جب ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے، تو سمجھے خدا ہمارے نفس کا، ہمارے غرور کا امتحان لے رہا ہے۔ ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ کسی نے میرے ساتھ ایسا جسے بدتمیزی کی ہے، بے ادبی کی ہے، بے حرمتی کی ہے، ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے، تو خدا اسے سمجھے گا۔ خدا ابلیس سے سمجھا تھا، سجدے سے آدم کی انکار کیا تھا، آدم سمجھتے، لیکن آدم نہیں سمجھے، اللہ سمجھا ان سے۔ یہ سمجھیے بات کو، آدم تو بولے ہی نہیں، آدم تو چپ تھے۔ ابلیس، اللہ آ گیا آدم کے کہ تم نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، آدم کو وہ ذلیل کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص کسی کو ذلیل کرے گا، جو شخص کسی کو چھوٹا دکھلائے گا، وہ بس اگر اللہ پہ چھوڑ دے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جو چھوٹا دکھاتا ہے اسی کو ذلیل کرتا ہے، جو ذلیل دکھاتا ہے اسی کو ذلیل کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جب اگر ایٹیٹیوڈ کسی کا غلط ہمارے سامنے آئے، جب کوئی غلط طریقے سے ہمارے سامنے پیش ہو، تو ہمیں اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے۔ یہی مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز سے امتحان لیا تاکہ ان کے استکبار کا علاج کیا جا سکے، دیکھا جا سکے کتنا غرور کا ہے، اور انہیں غرور سے دور رکھا جا سکے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو ہمیشہ غرور سے دور رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَنَفِيًا لِاسْتِكْبَارِهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْخَيْرِ مِنْهُمْ فَاعْتَبِرْ بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلُهُ الطَّوِيلَ، کیا تمہیں اس بات کا سے عبرت نہیں حاصل ہوتی؟ فَاعْتَبِرْ، عبرت لو کہ اللہ نے اعمال جتنے بھی ابلیس نے کیے تھے
سارے کے سارے اعمال کو کیا کیا؟ حبت کر دیا ایک غرور کی بنا پر. وجہدہ الجہد کان قد عبد اللہ ستۃ آلف سنۃ، اور اس نے جو اعمال کیا تھا بے پناہ کوششوں کے ذریعے سے، بے پناہ زحمت اٹھائی تھی عبادتوں میں، بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، لیکن تباہ و برباد کر دیا. جبکہ اس کی عبادت کا وقت کتنا تھا؟ 6000 سال. مولا خود فرما رہے ہیں 6000 سال. ہم تو 6000 سال بھی نہیں جی رہے ہیں، 60 سال 70 سال کتنی عبادت کی ہوگی. 6000 سال جس نے عبادت کیا تھا، وہ پھر مولا فرماتے ہیں امن سن دنیا من سن الاخرت ان کبر ساعت واحدت. یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ 6000 سال دنیا والا تھا یا 6000 سال آخرت والا ہے. اگر آخرت والا ہے تو اور بڑا سال ہے. لیکن کیا ہوا؟ ان کبر ساعت واحدہ، ایک منٹ میں، ایک ساتھ میں، ایک لمحے میں اس کے غرور کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کے 6000 سال کی عبادت کو ختم کر دیا. کون ایسی معصیت کر کے عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں کون؟ جب ابلیس محفوظ نہیں رہ سکا غرور کرنے کے بعد، گھمنڈ کرنے کے بعد، تو کون ہے جو محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو بس افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ کل اسی پر آگے گفتگو کروں گا کہ آگے کیا بات ہو رہی، اسی خطبے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں غرور سے، ہمیں تعصب سے، نفرتوں سے کسی کی، اور اپنے بڑاپن سے، اور اپنے کو بہت بڑا سمجھنے سے، یہ جو بیماریاں ہیں حسد کی، بغض کی، نفرت کی، تعصب کی، خداوند عالم غرور کی، اس سے پناہ دے اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شمال فرمائے. ہمیں اپنے مخلص اور جسے کہتے ہیں تواضع، انکساری والے بندوں میں شمار فرمائے کہ ہم کسی کی توہین نہ کریں. اگر کوئی ہماری توہین کرتا ہے تو ہمیں اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعائے ماہ رمضان پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں دعا کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، فيمن تمن عليه وادخل للجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اسلك كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا آقا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. جو بیمار ہیں تمام کے لیے کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے لیے دعائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، دعائے شفا بھی کہتے ہیں. خداوند عالم سب کو محفوظ رکھے گا، بالخصوص ناہید رضوی صاحبہ کو، حسنین صاحب کو، اور جو بھی دیگر مریض ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء الہی بحق الزہرا وبیہ وبالہا پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ مومن مومنات حاضرین ناظرین کو کووڈ-19 اور اس طرح کی وباؤں سے محفوظ فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، سب کے رزق میں برکت نازل فرما، جس گھر سے پروگرام کر رہے ہیں پروردگارہ اس گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما، صاحب خانہ کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما، زندہ رہے تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں، پروردگار رمضان مبارک میں پروردگارہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو عبادت کی اسے قبول فرما، جو افطار کیا اہتمام کیا سپورٹ کیا ڈونیشن کیا لوگوں کی مدد کی، پروردگار اس کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، شیطان کے وسواس سے نجات عطا فرما، کبر و تکبر و گھمنڈ سے پروردگار نجات عطا فرما، ہمارے اعمال و کردار سے امام زمانہ کو راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین رضوی صاحب کے تمام مرحومین، محمد علی صاحب جنہوں نے تلاوت کی ان کے تمام مرحومین، اور جس گھر سے ہم پروگرام کر رہے ہیں صاحب خانہ بہترین افطار کا اہتمام کرتے ہیں، نسیم نقوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین، اور باب الحوائج کی مینجمنٹ کے جو خدمت گزار ہیں نظر نقوی صاحب اور اقبال رضوی صاحب اور نوشابہ کاظمی صاحبہ اور ان کے باقر کاظمی صاحب، جسیم صاحب، جو بھی نوا خان، مرثیہ خان، سب کے تمام مرحومین کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، اور میرے بہت عزیز دوست، میرا بہت عزیز بھائی آج اس دنیا سے چلا گیا جناب نیاز جعفری صاحب، جن کی آج تدفین ہوئی ہے۔ آپ حضرات سے نماز وحشت قبر کی بھی گزارش ہے نیاز جعفری صاحب کے لیے، اور ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ میرے والدین کو یاد رکھیں، مومن مومنات کو، علماء کو، خطباء کو، سب کو انشاءاللہ سب کے لیے سال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان تمام سوروں کا ثواب جن کے نام لیے تھے، اور اس میں عقیل جو ہمارے شاعر اہل بیت اور ان کے بھائی ہاشم صاحب کی پھوپھی کا بھی انتقال ہوا، ان کو بھی اس میں شامل کر لیں، سب کو جن کا بھی نام لیا گیا ہے پروردگار اس سورہ کا ثواب تمام حضرات کو، اپنے والدین کو، سب کو ایصال فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اذان مغرب بافق GTA ٹورنٹو۔